بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، ایک ایمان بڑھانے والا واقعہ سناتا ہوں، اسے دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگا کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل کر دیں گے تو تم اسے پانی میں ڈال دینا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے کہ ڈرنا بھی نہیں ہے اور غم زدہ بھی نہیں ہونا ہے، میں اسے تیرے پاس لوٹاؤں گا، اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھی، وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہ سکے۔ اے اللہ، میں اسے کسی گفا میں رکھ آتی ہوں اور ادھر کوئی جا ہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے کو پانی میں ڈالنا۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا، اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر سارے سوراخ بند کرے تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیجن نہیں مل سکے گی، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے پیچھے اور ارد گرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کے چہرے پر تسلی ڈال دی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو جیوئی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل ہی دے بیٹھتا۔ لہٰذا جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں اسے قتل نہیں کرنا، یا یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری حکومت ہم سے چھین لے گا، کیونکہ ہمارے احسانوں میں دبا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا کتنی آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا، یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ روح المانی میں لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے کہا تھا، اس وقت اگر فرعون بد وقت صرف ہاں کہہ دیتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیتا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کیونکہ خوش ہوئی تھیں، اس لیے فرعون نے اس کی خوشی کی وجہ سے وہاں پر موجود 400 غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ تفسیر میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اس طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں، اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کی بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے پھر ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا
اس نے کہا کچھ اور عورتوں کو بلاؤ، لہٰذا کئی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حالت میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت زیادہ پریشان حال تھیں، دکھ اور غم کے ساتھ صبح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے دل پر گرا نہ دیتا، اس کے دل کو سکون نہ دیتا تو وہ اپنا راز کھول ہی بیٹھتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ربط قلوب عطا فرما دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئیں۔ انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں، عورتوں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ دودھ نہیں پی رہے، اور فرعون بہت پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے، وہ اس کے پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کھٹک گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا کیوں خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس لیے نہایت سمجھداری دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، اچھا جاؤ جس کو چاہو بلا کر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر آئیں اور کہنے لگی امی چلیں بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا کہ چلو پریشانی ختم ہو گئی۔ 2-3 دن انہوں نے محل ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا اچھا تو پھر تم اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر جا کر اس کو دودھ پلاتی رہنا۔ میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ طے کر دی ہے، لہٰذا ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں اور وہ جان لے ٹھنڈی ہو اور غمزدہ نہ ہو کہ اللہ وعدے کا سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوگنا انعام دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوگنا انعام کیسا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں اور خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو اللہ پر سچے دل سے یقین اور بھروسہ رکھتا ہے اسے دنیا والوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک فقیر کو پل بھر میں بادشاہ اور بادشاہ کو پل بھر میں فقیر بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہی ہر چیز کی امید رکھنی چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں واقعہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، تو دوستو ہو سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ پڑھ کر ہمیں دلی خوشی ملتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔